للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 8ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر اور کچھ منتخب آیات بیان کروں گا۔ اللہ سے صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نشانیاں مانگتے ہیں کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے جتنے دلائل ہم نے دکھا دیے وہ کافی ہیں۔ جس نے نہیں ایمان لانا تو وہ مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں اور مردہ اٹھ کے کہے کہ ایمان لے آؤ تو بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہی آج کے لوگوں کی بھی حالات ہے کہ جو دلائل سے بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے چند دلائل کافی ہوتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے تو بھینس کے آگے جیسے بین بجانے والی بات ہے، سمجھاتے رہیں وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے اس میں یہ بھی فرمایا اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کرو گے یضلوک عن سبیل اللہ، آیت نمبر 116، کہ یہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ آج بہت سے باطل فرقے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ کوئی نیا فرقہ اٹھتا ہے جو بالکل 15ویں صدی میں نیا انٹروڈیوس ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں یار یہ ساری دنیا کے مسلمان بیوقوف ہیں، یہ تو ایک الگ ہی راستے کو فالو کر رہے ہیں، آپ کوئی نئی چیز لا رہے ہیں، آپ کوئی نئی تفسیر کر رہے ہیں آیت کی جو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں۔ تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ اکثریت کبھی حق پہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں یہ آیت اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جس وقت اکثریت گمراہی پر تھی اور اس اکثریت میں غیر مسلم تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت گمراہی پہ ہوگی ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اور مسلمانوں میں علماء صلحاء میں جمہور جس طرف ہوں تو یہ جمہور کا ایک رائے پر ہونا اس رائے کے قوی اور مضبوط ہونے کی بہترین دلیل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں، مسلمان سے مراد جو کامل مومنین ہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو پھر تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اب آپ بتاؤ قرآن تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے، اس وقت کوئی آیت یہ پیش کرے کہ جو تم اکثریت کے پیچھے چل رہے ہو تو اکثریت تو گمراہی کے راستے پر ہی ہوتی ہے، تو کوئی تک بنتی ہے؟ تو اکثریت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اکثریت، اور اس میں بھی غیر مسلم، یعنی مسلمانوں مراد نہیں ہے اس میں، غیر مسلم، کیونکہ اس وقت غیر مسلم زیادہ تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر دیکھو گے تو غیر مسلم تو زیادہ ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر دور میں اکثریت گمراہی پر ہوگی اور جو اقلیت میں ہوں گے وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ کوئی بھی نیا فرقہ اٹھاتا ہے پوری دنیا میں، اس کی ماضی میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نئی چیز لا رہا ہے، کوئی نئی تفسیر لے کر آ رہا ہے، تو وہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ گمراہی پر ہے۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت، اور تمام صحابہ جن میں حضرت ابو سفیان بھی داخل ہیں، اہل بیت بھی داخل ہیں، تمام صحابہ سے محبت اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے۔ کسی کی شان میں گستاخی کو اہل سنت والجماعت جائز نہیں سمجھتے، اور ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ عقیدہ طحاویہ مشہور کتاب ہے عقیدے کی جو صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حضرت معاویہ پہ طنز کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ وہ ہزار دلائل دے کہ میں دلیل کے پیچھے چلتا ہوں، اکثریت کو فالو نہیں کرتا۔ بھائی اکثریت کا ہونا اور مسلمانوں کے علماء صلحاء کی ایک جماعت کا ایک چیز پر جمع ہو جانا خود ایک مستقل دلیل ہے، جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو جہاں دھکے کھائے گا ہم اس کو جانے دیں گے اور بالآخر اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ تو لہذا کسی بھی حدیث کی، قرآن کی ایسی تشریح جو عام مومنین کی تشریح اور ریسرچ سے ہٹ کر ہو تو وہ دیوار پہ دے مارنے کے قابل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہی آیتوں میں اللہ نے حکم دیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور تمہیں کھانے کی اجازت نہیں، اور نام سے مشین کا نام لینا مراد نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈ، انسان نام نہ لے۔ صاف آیتیں ہیں وَلَا تَذْكُرُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو مت کھاؤ۔ تو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے۔ تو اس سے مشینی ذبیحہ کا حرام ہونا بھی پتہ چلتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں بہت سے جگہوں پہ لوگ اس کا حلال و حرام کا خیال کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ تو جب تک آپ کے پاس مضبوط دلیل سے یہ ثابت نہ ہو جائے
غیر مسلم ریاست میں کہ یہ باقاعدہ حلال ہے. حلال کے ٹھپے آج کل جگہ جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, سرٹیفکیٹ ہر جگہ سے مل جاتا ہے. تو کوئی ریلائبل ادارہ ہو جو اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ اس پہ باقاعدہ انسانی ہاتھ نے اس کو ذبح کیا ہے اور ہر جانور پہ باقاعدہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. جب تک ایسا کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملتا کسی مستند ادارے سے, اس وقت تک آپ کے لیے وہ جانور کھانا حلال نہیں ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید نے اس کا بڑا اہتمام کیا. جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن. اس میں مستند علماء ہیں جو الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں, ان کے مختلف ملکوں کے دورے ہوئے ہیں, تو وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو میری نظر میں بہرحال ایک قابل اعتماد ادارہ ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ادارے ہیں, لیکن آپ کو بہرحال تحقیق پہلے کرنی پڑے گی. ہاں مسلم کنٹری میں اگر وہیں پہ گوشت ذبح ہو رہا ہے تو وہاں اتنی تحقیق کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ مسلمان جو ہے اس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اور وہ اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرتا ہے. لیکن مسلم کنٹری میں گوشت اگر باہر سے آ رہا ہے تو وہاں بھی آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے. اسی صورت میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے نباتات پیدا کیے ہیں, انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان. دیکھو ہم نے کھجور کے باغات پیدا کیے, کھیتیاں پیدا کی اور زیتون پیدا کیا اور انار پیدا کیا. کیسے عجیب عجیب پھل ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں, یہ تمہاری طاقت نہیں ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر, جب یہ درخت پھل دیں تم ان کے پھل سے کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور اللہ کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرو. وہ حق کیا ہے؟ عشر کی صورت میں, صدقات و خیرات کی صورت میں. تو یہ چیز اسلام کو غیر مسلموں سے جدا کرتی ہے. غیر مسلم زمین میں بیج ڈال کے پیداوار اگا کے کھا لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ پیداوار تم نہیں اگاتے, یہ اللہ اگاتا ہے, لہذا اس کا بھی حق ادا کرو. لہذا جب بھی کھیتی کٹتی ہے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس میں سے غرباء اور مساکین کا حصہ نکالیں. مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا, تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا. اے نبی مجھے جو اللہ نے وحی کی ہے نا, اس وحی میں صرف کھانے پینے کی یہ چیزیں حرام ہیں. مردار حرام ہے, بہتا ہوا خون حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ وہ ناپاک ہے, او فسقا اہل لغیر اللہ بھی, یا وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یہ والے جانور حرام ہیں. جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے ان میں انہی چیزوں کو حرام پاتا ہوں. ہمارے ہاں آج کے بہت سے متجددین جو ہے نا قرآن کی آیتوں کے ظاہر سے دھوکہ دیتے ہیں, کیونکہ ان کو علم عمق اور گہرائی حاصل نہیں ہے, اور بعض جان کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, کوئی شخص اگر یہ آیت پیش کرے اور کہے کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں, مردار حرام ہے, بہتا ہوا خون حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے, اور وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. اللہ تو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دے میں ان چیزوں میں سے کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا. اور یہ مولویوں نے کتے بھی حرام کر دیا, مولویوں نے بلی بھی حرام کر دی, مولویوں نے یہ بھی حرام کر دیا, مولویوں نے وہ بھی حرام کر دیا. تو بتائیں, لوگ قرآن کی آیت کے نمبر سے متاثر ہوتے ہیں, اور وہ نمبر بھی پیش کر دیں. بھائی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے, آیت نمبر 145 ہے. اب مجھے بتاؤ, ترجمہ تو یہی بنتا ہے اس آیت کا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ فلاں ریفرنس سے بات کرتا ہے, قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے, حدیث کا حوالہ بھی دے رہا ہے, ریفرنس سے بات کرتا ہے, وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. لیکن جب آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں بھائی کتا بھی حرام ہے, بلی بھی حرام ہے, سود کھانا بھی حرام ہے, اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں. تو اب کوئی پروفیسر اٹھ کے یہ تقریر شروع کر دے کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور کو حرام نہیں پاتا, اور قرآن کی آیت کا مطلب بظاہر یہی بنتا ہے. تو آپ اس کی بات سے متاثر ہو کر علماء پہ طنز شروع کر دیں اور علماء پہ اعتراض شروع کر دیں, تو یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ ہمارے ہاں اکثر پروفیسر لوگ یہ آیت کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ کتا بھی حلال ہے, بلی بھی حلال ہے. وہ اتنی جرت نہیں کرتے. بالکل اسی طرح کی ایک خیانت جناب پروفیسر غامدی صاحب نے کی ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میرا دل نہیں چاہتا میں ایسے اختلافی باتیں یہاں بیٹھ کے کروں, لیکن کچھ باتیں اجماعی ہیں, اور قرآن کی تفاسیر بیان کر کے ائمہ محدثین سے, مجتہدین سے
اعتماد لوگوں کا ختم کیا جا رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج 15ویں صدی میں لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں, اور یہ جو ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل ان جیسے بڑے بڑے مجتہدین اور محدثین پیدا ہوئے ہیں, ان کو تو آتا ہی نہیں تھا. اسی طرح کی آیت جناب غامدی صاحب نے پیش کی ہے جو اسی صورت میں ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے, صرف. اور پروفیسر غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے موسیقی کو حلال قرار دیا ہے کہ موسیقی بالکل جائز ہے اسلام میں, جب تک کوئی بہت ہی کوئی فحش اور بےہودگی اس میں نہ ہو. اور حلال قرار دینے کی دلیل کیا دی ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, آیت نمبر 33, یہ سورہ اعراف میں ہے, سورہ انعام میں نہیں, اگلی سورت جو سورہ اعراف ہے اس میں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, فواحشہ بےہودہ چیزوں کو جو ظاہری ہوں یا چھپی ہوئیں, والاسما, اور اسم کا ترجمہ غلط کیا ہے, ترجمہ کیا ہے حق تلفی کو حرام قرار دیا, حالانکہ اسم کا یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں اسم کا ترجمہ حق تلفی ہی بنتا ہے. اور والبغی بغیر الحق, اور ناحق ظلم کرنے کو, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر وہ اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت کرو جو اللہ نے کہی نہیں ہے, یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دو, اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے صرف ان 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اور محترم نے یہ پھر لوگوں کو تاکید کی ہے کہ قرآن کی آیت اپنی میز پہ سامنے رکھ لیں تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور پتہ چل جائے بس یہی 5 چیزیں حرام ہیں, تو اس میں تو موسیقی کا کہیں تذکرہ نہیں آ رہا, لہذا وہ بھی حلال ہو گئی. تو 2 خیانتیں کی ہیں جناب غامدی صاحب نے. دیکھیں علمی اختلاف جو ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ شخص یا یہ عالم دین ایک آیت کی اپنے لحاظ سے تفسیر کی کوشش کر رہے ہیں, جتنی اللہ نے ان کو فہم دی اس حساب سے انہوں نے تفسیر کی ہے, تو ہماری رائے میں وہ تفسیر نہیں بنتی. تو یہاں انسان کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے کہ بھئی میری رائے یہ ہے, آپ جس رائے کو چاہے فالو کریں. لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ یہاں خیانت سے کام لیا جا رہا ہے, یہاں تفسیر کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, تو پھر یہ علماء کا فرض بنتا ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ تفسیر نہیں ہے, یہ دین کی تحریف ہے. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا جس میں اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے سورہ انعام کی ابھی آیتیں پڑھی کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میرے پاس جو چیزیں نازل ہوئی ہیں, مجھے جو وحی ملی ہے, ان میں صرف یہ 4 چیزیں کھانے پینے کی حرام ہیں. تو جیسے ان 4 چیزوں کا مطلب صرف 4 چیزیں نہیں ہیں, ایسے ہی یاد رکھیے ان 5 چیزوں کا مطلب صرف 5 چیزیں نہیں ہیں. جو اس آیت کی تفسیر ہے وہی اس کی بھی تفسیر ہے, ورنہ اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں, تو غامدی صاحب کو یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ پھر کتا بلی بھی حلال ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تو کھانے پینے کی صرف 4 چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں. تو آپ کتے اور بلی کو کس بیس پہ حرام قرار دیتے ہیں؟ جس بیس پہ آپ کتا اور بلی کو حرام قرار دیتے ہیں اسی بیس پہ آپ کو سورہ اعراف کی ان آیتوں میں 5 چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دینا پڑے گا. تو میں اب بتاتا ہوں پچھلی آیت کی کیا تفسیر ہے جس میں آتا ہے کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں, وہی تفسیر اس آیت کی بھی ہے جس میں آتا ہے صرف 5 چیزیں حرام ہیں. پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کو خطاب ہے. بہت ساری چیزیں مشرکین مکہ حرام سمجھتے تھے جیسے کتا بلی اور بہت ساری چیزوں کو, لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود سے بھی حرام کر دی تھیں. تو قرآن نے ان کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو اور جن چیزوں کو تم نے اپنی طرف سے حرام کر لیا ہے ان میں صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں, اس کے علاوہ چیزیں حلال ہیں. باقی جن چیزوں کو تم پہلے سے حرام سمجھتے آ رہے ہو ان کو تو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں. یہ والی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تم حلال سمجھتے ہو حالانکہ وہ کیا ہے, وہ حرام ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حصر اضافی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس آئے اور ڈاکٹر سے پیشنٹ یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو بیماری ہے اس میں میں نے ٹھنڈے پانی سے بھی پرہیز کیا ہوا ہے اور میں نے چاول سے بھی پرہیز کیا ہوا ہے اور میں کھٹائی سے بھی پرہیز کرتا ہوں, میں کولڈ ڈرنک سے بھی پرہیز کرتا ہوں, میں میٹھا کھانے سے بھی پرہیز کرتا ہوں اور میں زیادہ مرچوں سے بھی پرہیز کرتا ہوں. بہت ساری چیزوں کا نام وہ گنوانا شروع کر دے. تو ڈاکٹر جواب میں یہ کہے گا بھائی آپ کی جو میں نے بیماری تشخیص کی ہے نا ان میں آپ کو صرف ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لینا کافی ہے, چاول سے, ٹھنڈے پانی سے
اور کولڈ ڈرنک سے اور جو ہے بہت تیز جو ہے نا کھٹائی سے. بس یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آپ پرہیز کریں, باقیوں سے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. اب مریض گیا اور اس نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے کہا صرف 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, لہذا اس نے زہر بھی کھانا شروع کر دیا, اس نے سگریٹ بھی پینا شروع کر دی, وہ پان اور گٹکے پہ بھی آ گیا. ڈاکٹر کو پتہ چلے گا تو ڈاکٹر ان کو بلا کے مریض سے کہے گا کہ میں نے آپ یہ فضول چیزیں کیوں کھا رہے ہیں. پیشنٹ جواب میں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا صرف 4 چیزیں جو ہے نا اس سے پرہیز ہے. تو ڈاکٹر کہے گا یہ جو میں نے صرف کا لفظ استعمال کیا ہے نا, یہ صرف کا مطلب ساری دنیا کی صرف 4 چیزوں سے پرہیز نہیں ہے. صرف کا مطلب یہ تھا تمہاری نظر میں جن تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں ان سے پرہیز ضروری نہیں ہے, ان میں سے صرف 4 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے. باقی پان گٹکا اور سگریٹ یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ تو ویسے ہی جو ہے یہ تو ویسے ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے. تو مشرکین نے بھی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, تو اللہ نے بتایا وہ چیزیں حرام نہیں ہیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں, ان میں صرف یہ والی حرام ہے, باقی حرام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنیا کی ہر چیز جائز ہو گئی ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو قرآن کی آیت ہے قل انما سورہ اعراف کی جو آیت ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اس آیت کا آپ سیاق و سباق دیکھیں, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے. وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے, اس لیے اس آیت میں نازل ہوا من حرم زینت اللہ, اللہ کی زینت کو کس نے حرام کر دیا. تم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے, زینت اختیار نہیں کرتے تھے طواف کے وقت. اللہ نے کہا لباس تو زینت ہے, اس کو کس نے حرام کر دیا. بھائی تم کیوں اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر رہے ہو. اور کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا بلا وجہ, تو اللہ نے فرمایا وہ چیزیں حرام نہیں ہیں, یہ والی چیزیں حرام ہیں. تو آپ نے اس کا مفہوم میں اتنی وسعت لے لی کہ آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ صرف 5 چیزیں جو ہے نا آپ یہ آیت رکھ لیں اور میز پہ رکھ لیں, اور تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, اور جب آپ نے دیکھنا ہو کہ کون سی چیزیں حرام ہے تو بس قرآن کی یہ آیت دیکھ لیا کریں. تو وہ جو فقہ میں فقہاء نے بہت تفصیل بیان کی ہے اور محدثین حلال و حرام کی بحث, اس پر علماء کے مستقل رسالے ہیں حلال و حرام پہ, وہ تمام بحث جناب غامدی صاحب کی نظر میں کلعدم ہو گئی, اور محترم نے انہی آیتوں سے استدلال کر کے موسیقی کو بھی حلال قرار دے دیا, جائز قرار دے دیا, گانے بجانے کو بھی, موسیقی کو بھی. اور دوسری خیانت محترم نے کی ہے, اگر آپ کو یہ پوری بحث سمجھ میں نہیں آتی تو خود اس قرآن کی آیت میں جناب غامدی صاحب کے نظریے کی نفی ہے. اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم. 5 چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان میں پہلی چیز ہے بے حیائی, دوسری چیز ہے گناہ. گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو, اثم کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہی اثم کا لفظ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر استعمال ہوا ہے, اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, اے لوگو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم, جو لوگ گناہ کماتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون, تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو عنقریب دیا جائے گا. اثم کا لفظ گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور گناہ کی ڈیفینیشن ساری دنیا جانتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. اکارڈنگ ٹو شریعہ اسم اسے کہتے ہیں. تو اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا, اور ان میں بے حیائی اور دوسرے نمبر پر گناہ. تو جو دوسرے نمبر پر اللہ نے گناہ کو بیان کیا, اس کا مفہوم میں بہت ساری چیزیں آ گئی, یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے صراحتاً روکا ہو وہ بھی حرام ہے. تو اس آیت کی روشنی میں حلال و حرام کی بحث کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا ہے, حلال و حرام کی بحث ختم نہیں ہوئی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ بے حیائی حرام ہے اور گناہ حرام ہے, اور والاسم والبغی بغیر الحق, اور ناحق کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اور تم اللہ پہ وہ بات کرو جو تم نے جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا ترجمہ محترم نے یہ کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دینا, حالانکہ اپنی طرف سے آپ خود مانتے ہیں جیسے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ جرم ہے, ایسے ہی بغیر مضبوط دلیل کے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دینا بھی اسی آیت میں داخل ہے. تو یہ عجیب بات ہے, آپ کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے تو دلیل پوچھ رہے ہیں, لیکن آپ میوزک کو جائز قرار دینے کی آپ کے پاس قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, اس میں آپ علماء سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو حلال ہونے کے لیے بھی تو دلیل چاہیے, اور دلیل کیا پیش کی ہے. پہلے میں اسم کے لفظ میں جو محترم نے خیانت کی وہ بتا دوں. اب
5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس میں اللہ نے فرمایا بے حیائی کو اور دوسرے نمبر پر الاسم گناہ کو. لیکن جناب غامدی صاحب نے یہاں الاسم کا ترجمہ ایسا کیا ہے جو دنیا کی کسی لغت کے حساب سے, کسی عربی دان کے حساب سے بنتا ہی نہیں ہے. الاسم کا ترجمہ کیا ہے حق تلفی. اب آپ بتائیں یہ کس طرح, یہ کون سی لغت ہے بھائی حق تلفی؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا, بے حیائی کو, حق تلفی کو. اگر اس کا ترجمہ حق تلفی ہے تو وہ والبغی بغیر الحق میں تو یہ خود محترم ترجمہ کر رہے ہیں کسی کا حق دبانا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. تو الاسم کا ترجمہ حق تلفی نہیں ہے. حق تلفی اس کے مفہوم میں داخل ضرور ہے, الاسم کا ترجمہ ہے گناہ. لیکن جناب اگر گناہ کا ترجمہ کرتے تو محترم نے آگے جو تقریر کرنی تھی وہ تقریر غلط ہو جاتی. محترم نے آگے لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اس آیت نے حلال و حرام کی بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, اس لیے محترم نے الاسم کا ترجمہ حق تلفی سے کیا. اگر وہ گناہ سے کرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت نے حلال و حرام کی بحث کا دروازہ کھول دیا ہے, ختم نہیں کیا, کیونکہ گناہ کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا, بہت سی چیزیں انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا, بہت بڑی ایک بحث چھڑ جاتی اس میں. اور دوسری بات, محترم نے جو حلال ہونے کی دلیل دی ہے موسیقی کے, دلیل میں قرآن کی آیت اس سے پہلے والی آیت پیش کی ہے, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ. اے نبی کون ہے جس نے اللہ کی نازل کردہ زینت کو حرام قرار دیا؟ تو محترم نے فرمایا جیسے لباس کی ایک زینت ہوتی ہے ایسے ہی گانا بجانا جو ہے وہ گلے کی زینت ہے, اور موسیقی جو ہے وہ آواز کی زینت ہے. جیسے ہم گٹار وٹار بجاتے ہیں اور موسیقی ہے وہ آواز کی زینت ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام بہترین لباس بھی پہنا کرتے تھے. ہمیں حدیث میں ملتا ہے کسی صحابی کے لباس پر کسی نے اعتراض کیا تو ان صحابی نے اس آیت کے اسے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ بتاؤ کس نے جو ہے نا زینت کو حرام قرار دیا. تو اچھی خوراکیں بھی کھائی ہیں صحابہ کرام نے اس آیت کی روشنی میں, لیکن کوئی ایک گلوکار صحابی کا نام بتا دیں جنہوں نے اس آیت سے استدلال کر کے وہ گلوکار بنے ہوں, یا کسی ایک موسیقار صحابی کا نام بتا دیں جنہوں نے زینت میں آواز کی جو گانے بجانے والی خوبصورتی ہے اس کو زینت کے مفہوم میں داخل کر کے گانے بجانے کو بطور پیشہ کے اختیار کیا ہو, یا باقاعدہ کوئی اس دور کے مشہور سنگر کا نام بتا دیں. یہ کیسی قرآن کی آیت ہے جس پہ جو سب سے پہلے صحابہ ہی کی سمجھ میں نہیں آئی؟ کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں جو اپنے دور کے مشہور گلوکار تھے, کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جو اپنے دور کے مشہور جو ہے نا موسیقار تھے, جو میوزک کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. موضوع من گھڑت روایتیں تو مل جائیں گی آپ کو, ایک بھی مستند روایت موجود نہیں ہے. تو آپ کیسی قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے کسی چیز کو حلال بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر قرار دیا ہے جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو احادیث پیش کی جاتی ہیں موسیقی کے جواز کے لیے, ان احادیث سے موسیقی کا جواز ثابت نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول محترم نے حدیث پیش کی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ بچیاں ہیں جو گیت گا رہی تھیں اور ڈھول بجا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی, حضرت ابو بکر ناراض ہوئے تو آپ نے اجازت دی ان کو. اسی طرح کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ گیت گا رہی ہیں اور ڈھول بجا رہی ہیں, اور ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ تو بدری صحابی ہیں. تو انہوں نے فرمایا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تو ان روایتوں سے اور ان جیسی ملتی جلتی روایتیں جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی گانا بجایا جاتا تھا, گانا گایا جاتا تھا اور بچیاں گاتی تھیں اور ڈھول بھی بجاتی تھیں. ڈھول ظاہر ہے موسیقی کا آلہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس دف کی آپ نے اجازت دی وہ ایک طرفہ ہوا کرتا تھا, اس کے دونوں جانب ڈھول نہیں, اور وہ بھی جھالر کے بغیر. اس ڈھول میں بہت بڑا مقصد اعلان بھی ہوتا تھا. تو اس دف کی بہت سے فقہا اجازت دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر, اور بعض حضرات نے جنگ کے موقع پر لوگوں کو جوش دلانے کے لیے بھی دف کی اجازت دی ہے. اس دف کو آج کے موسیقی کے آلات پر قیاس کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اور وہ دف بھی جاریہ کا لفظ عموماً احادیث میں آیا ہے, اور اہل لغت سے آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں عربی, جاریہ کا لفظ جب عام طور پہ بولا جاتا ہے تو نابالغ بچیوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو تمام علماء, جمہور علماء, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور بہت سے محدثین اور فقہا جو اس آیت کی, اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں جو شرعی احکام کی مکلف نہیں ہیں
ان کو شادی بیاہ کے موقع پر ایسے سادہ گیت گانے کی شریعت نے اجازت دی ہے جن میں کوئی بے حیائی والا مضمون نہ ہو اور یک طرفہ ڈھول ہو، اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے۔ بہت سے علماء نے منع اس لیے کیا کہ لوگ ان گنجائشوں میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اور وہ تجاوز کی وجہ سے لوگ یہاں رکتے نہیں ہیں۔ جب اس کی اجازت ہوگی تو وہ وہی کچھ ہوگا جو آج طوفان بدتمیزی ہے، اس لیے بہت سے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس دور میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ لوگوں کی بریکیں پھیلیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ گنجائش نکالتے ہیں تو یہاں تک شادی بیاہ اور جنگ وغیرہ کے موقع پر اتنی گنجائش نکلتی ہے، وہ بھی جب آپ بہت کھینچ تان کے نکالنا چاہیں۔ لیکن یہ اس گنجائش کو بھی اس حدیث کی طرف یقینی طور پر منسوب کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان احادیث میں تغنی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تغنی کا جو لفظ ہے وہ گانے بجانے پر یقینی طور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ تغنی کا جو لفظ ہے لغت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ خود چیک کر سکتے ہیں، خود لغت کی ڈکشنری کتابیں دیکھ سکتے ہیں، آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ عربی میں تغنی کا جو لفظ ہے وہ ترنم کے ساتھ شاعری پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بہت کثرت کے ساتھ، یعنی اگر شاعری کے ساتھ آپ ترنم کے ساتھ آپ شاعری پڑھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں تو اس کو بھی تغنی کہا جاتا ہے، بلکہ ہر خوبصورت آواز کے ساتھ جو بھی چیز پڑھی جائے گی اس کو شاعری کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یقینی طور پر گانے مراد لینا بھی کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرام میں گلوکار گزرتے، کوئی بالغ صحابی دکھائیں جنہوں نے گانے گائے ہوں۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی تغنی کا لفظ استعمال ہوا ہے جو صحیح بخاری میں استعمال ہوا ہے بچیوں کے بارے میں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہاں کوئی ترجمہ کرے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہاں کوئی ترجمہ کرے کہ جو گانا گا کے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کوئی تک بنے گا اس کا؟ تو جیسے یہاں پر حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ تغنی کا مطلب قرآن کو خوبصورت انداز سے نہیں پڑھتا، اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تغنی کا معنی ہمیشہ گانا بجانا نہیں آتا۔ تغنی خوبصورت لے کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو عین ممکن ہے وہ صحابیہ جو بچیاں تھیں وہ خوبصورت لے کے ساتھ سر میں اشعار پڑھ رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ڈھول کے ساتھ سر میں اشعار پڑھنے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی عزت اور وقار کے خلاف لگا، اور صحابہ کی موجودگی میں یہ پڑھنا صحابہ کے وقار کے خلاف لگا، اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اتنی گنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر جنگ کے موقع پہ اور جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے، نہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، یا شادی بیاہ کے موقع پر اگر ترنم کے ساتھ کچھ اشعار ہو جائیں تو اس کی گنجائش کے جائز ہے شریعت میں بالکل۔ یہ اس سے گانے بجانے پہ گانے کا لفظ استعمال کرنا کہ گانا جائز ہو گیا یا موسیقی کے آلات جائز ہو گئے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ یک طرفہ دلائل لے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جائز ہوتا تو ایک بانسری کا ثبوت بھی ہمیں کسی صحابی سے نہیں ملتا، بلکہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگرچہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو منکر قرار دیا، مگر دوسرے محدثین نے رد کیا کہ اس کے حدیث کے منکر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ حدیث امام ابو داؤد سنن نبی داؤد میں پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بانسری والا بانسری بجا رہا ہے، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور آپ نے اپنے خادم سے کہا جب تک یہ بانسری کی آواز ختم نہ ہو جائے مجھے بتا دینا، جب بانسری کی آواز ختم ہو تو کانوں سے انگلیاں نکالی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کی سند پہ کلام ہے، لیکن بہت سے محدثین نے اس کو، علماء معاصرین نے بہت سے اس کو صحیح بھی قرار دیا اور بتایا کہ اس کے منکر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حدیث کے۔ لیکن اتنی بات تو ہے کہ اگر موسیقی کے آلات جائز ہوتے تو کسی ایک صحابی سے کوئی بانسری کا ثبوت تو ہوتا، کوئی گٹار تو ہوتا، جبکہ اس وقت مشرکین مکہ کے پاس موسیقی کے آلات ہوا کرتے تھے۔ تو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال کر دیں گے، حریر ریشم کو حلال کر دیں گے، اور المعازف، بخاری کے الفاظ ہیں کہ معازف کہتے ہیں گانے بجانے کے آلات، ایسے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دے دیں گے۔ شاید یہ وہی زمانہ ہے، قیامت کی علامات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس حدیث میں بھی بہت کھینچا تانی کر کے تعویل کی ہے، تو آپ جب تمام قسم کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ نتیجہ وہی نکلے گا جو جمہور فقہا اور جمہور محدثین کا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آج لوگ قوالی پہ بڑا زور لگاتے ہیں، نبی کی محبت میں قوالیاں پڑھتے ہیں، تو آپ بتاؤ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتائیں آپ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی قوالی کی محفل سجائی گئی ہو اور اس طرح سے دھنے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ایک جیسے قوالوں کی حالت ہوتی ہے
اور ایسے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ اس طرح سے نعتیہ کلام پڑھا جا رہا ہو. کوئی ایک تو روایت پیش کریں آپ, کوئی مستند روایت نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بعد والے لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا. ٹھیک ہے, کچھ حضرات ایسے ملتے ہیں ہمیں ماضی میں جو موسیقی کے جواز کے قائل تھے, ان میں بعض بڑے حضرات بھی ہیں, لیکن ہیں جن کا علم میں عمق ہے, گہرائی ہے, ان تمام علماء نے ان علماء کی بات کو مسترد کیا ہے دلائل کی روشنی میں. یہ دلائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, تو اس لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی, کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے حیائی کو اور حق تلفی کو, تو اسم کا ترجمہ حق تلفی نہیں ہے, اسم کا ترجمہ گناہ ہے. تو اس آیت سے موسیقی کے جواز پہ استدلال کرنا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی صورت میں اللہ نے بھی حکم دیا, وہی بات ہے, مشرکین الٹی سیدھی چیزوں کو حرام کرتے تھے. اللہ نے فرمایا تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ آیت نمبر 151. اور اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے, ان کو بھی رزق دیں گے. اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ, اور کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو. اور کیا ہے, یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. تو بھائی باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑے بھائی کو چاہیے چھوٹے بھائی کو وراثت دے دیا کرے. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, ناپ تول میں کمی مت کرو, کسٹمر کو دھوکہ مت دیا کرو, اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو. اور اللہ نے فرمایا کہ فرقوں میں مت بٹو. کیا مطلب, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, میرا جو اسلام کا راستہ ایک سیدھا ہے اس راستے کو فالو کرو. تو یہ جو فروعی اختلاف ہیں یہ اس کے خلاف نہیں ہے, جو مجتہدین میں اختلاف ہوتے ہیں, علماء میں اختلاف ہوتے ہیں, یہ اس فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے. اس پر میں دلائل کے ساتھ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, میں دوبارہ اس موضوع کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملیں گی, اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا اس کو ایک گناہ کا ایک ہی بدلہ دیا جائے گا. یہ سورہ انعام کی کچھ منتخب آیات تھیں. اس کے بعد سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, کس طرح سے شیطان نے ان کو نکالا اور وہ تمہیں بھی نکالنے کی کوشش میں. اور سورہ اعراف میں وہی آیت ہے انما حرم ربی الفواحش, کہ میرے رب نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جس کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے حالات بیان کیے. سورہ اعراف میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا. جنتی کہیں گے, دیکھو, جہنمیوں سے کہیں گے اللہ نے ہم سے جس خوبصورت جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے وہ برحق پائی, تم سے اللہ نے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے دیکھ لی. وہ کہیں گے نعم, ہاں ہاں دیکھ لی. تو اللہ فرمائیں گے, ایک اعلان کرنے والا کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین, ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت جو دنیا میں یقین نہیں کرتے تھے. آج مجھے کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب کا کلپ بھیجا جس میں وہ جنت کی حوروں کے فضائل بیان کر رہے ہیں, نیچے بہت سارے ایتھیسٹ اور لبرل لوگ نا مذاق اڑا رہے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا یہ کیسے جنت کی حوروں کا ایک تذکرہ مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے کہا ان کو نہیں چاہیے, جب یہ قیامت میں جائیں گے تو اللہ سے کہہ دینا یہ کیا تو نے جنت کی حوروں میں اللہ لوگوں کو مبتلا کیا ہوا ہے, حوروں کی لالچ دے کے تو لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے. تو یہ تو کوئی یعنی وہ بہت ہی ذہن کے بلند ہونے کی علامت نہیں ہے, تو ہمیں نہیں چاہیے یہ حور. تو میں نے کہا دنیا میں تو یہ عورتوں کے پیچھے ٹھرکی بن کے بھاگتے رہتے ہیں, تو ان کو نہیں چاہیے ہوگی, تو ٹھیک ہے نہ ملے. لیکن بھائی اللہ نے جو نعمتوں کا وعدہ کیا ہے ہمیں تو وہ ساری نعمتیں چاہیے اور ہم اس کی کوشش بھی کریں گے. تو اللہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو دنیا میں تو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, لیکن ایک وقت آنے والا ہے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, جب جنتی جنت میں جائیں گے, جنت کے باغات, خوبصورت چشمے, جنت کی خوبصورت حوریں اور اللہ کا دیدار اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور ہمیشہ کی نا ختم ہونے والے جوانی, مدہام متان, خوبصورت باغات, تو پھر وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں کہ ابھی بھائی تمہیں یہ ایسی, قرآن نے جو ہے نا جنت کے سبز باغ دکھائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پھر اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہم سے ہمارے رب نے جس جنت کا وعدہ کیا تھا کہ شراب سے بچو, زنا سے بچو, بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع مت کراؤ, گھر میں رکھ کے ان کی خدمت میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو, رشتہ داری کو جوڑو اور نسل پیدا کرو. یہ بھی اللہ کا حکم ہے, ابھی پیچھے گزرا نا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. اسی میں علماء کہتے ہیں غربت کے خوف سے نسل روکنا بھی اسی میں داخل ہے. رزق اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ ہے, اس کا نسل سے تعلق نہیں ہے. زمین اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے, تو جتنے انسان دنیا میں آنے تھے جو اللہ کے علم میں جو اللہ نے پیدا کرنے, قدر فیہا قواتہ, اللہ فرماتے ہیں ان کے آنے سے پہلے ہم نے زمین کے خزانوں میں ان کے رزق روزی کا انتظام کر دیا ہے. تو فیملی پلاننگ والے نہیں آپ کو بتائیں گے کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, اللہ نے آپ کو
تزوج الودود الولود کے ذریعے اولاد کی کثرت کی ترغیب دی ہے. تو ہر چیز میں شریعت کو فالو کرنا ہے. زنا سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے. تو ظاہر ہے یہ سب چیزوں کی پابندی پر اللہ وعدہ کرتا ہے. تو جو لبرل لوگ ہیں, جو نام نہاد لبرل اور ایتھیس لوگ ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ انہوں نے اپنی زندگی کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے, لائف کو انجوائے کرو, عیاشی کرو. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ جنت میں جائیں گے تو پھر اہل جہنم سے کہیں گے بھائی اللہ نے ہم سے تو جس حوروں کا اور رنگ رلیوں کا وعدہ کیا تھا اللہ نے ہمیں دے دی ہے, تم سے بھی اللہ نے کچھ وعدے کیے تھے, تم جنت کا مذاق اڑاتے تھے, تم سے اللہ نے آگ کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس جہنم کی آگ میں جلاؤں گا, تو کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا پایا تم نے؟ وہ کہیں گے نام, ہاں ہم نے آج وعدے کو پورا پا لیا. اور اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین, ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت. والذین یصدون عن سبیل اللہ, جو لوگوں کو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے. آج ایتھیس لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے وجود کے دلائل میں شک ڈالتے ہیں, وسوسے ڈالتے ہیں, لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں, جنت کا مذاق اڑا کے لوگ جنت کی اہمیت ختم کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے, عیب نکال کے نا اس کی ویلیو کم کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور یہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے. جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, اللہ پردے ہٹا دیں گے دونوں کے درمیان. تو اہل نار اہل جہنم اصحاب جنت سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء, تم جنت کی نعمتوں میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں پلا دو. او مما رزقکم اللہ, کچھ رزق اس میں سے دے دو ہمیں, ہم جل کے اس آگ میں عذاب کے اندر مبتلا ہیں. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, وہ جنتی کہیں گے اللہ نے آج ان نعمتوں کو ان کافروں پہ حرام کر دیا ہے. جو جنت اور جہنم کا, اللہ کے وجود کا, اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے ان چیزوں کو, تو آج اللہ نے ان پر حرام کر دیا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا, زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. آپ بتاؤ, جس آدمی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اور وہ لائف کو انجوائے کرنا ہی اس کا مقصد ہو اور ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اللہ نے عیاشی کے لیے پیدا کیا, تو اس سے بڑا دنیا میں بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے بنایا. یہ بات کہیں بھی کوئی بھی عقل مند انسان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. انسان لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے. لائف کو انجوائے کرنا بھی زندگی کا ایک حصہ ضرور ہے, لیکن اصل چیز ہے امتحان, آزمائش اور اللہ کی رضا. یہ اصل چیز ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آگ میں جل رہے ہیں آج, یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا, کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. جو اللہ کے منکرین ہیں نا, مذہب کو نہیں ماننے والے, وہ اللہ کو بھول چکے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ دنیا میں بھول گئے تھے, ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی, ان کو ہمارا نام لے کے نصیحت کی جاتی, جوں نہیں رینگتی تھی. ان کو بتایا جائے نا وزیر اعظم کا آرڈر ہے, ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے. ان کو بتایا جائے یہ فوج کا آرڈر ہے, ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے. ان کو بتایا جائے سپریم کورٹ نے یہ سرکولر جاری کیا, فوراً کان کھڑے ہو جاتے تھے. ان کو بتایا جاتا تھا یہ اللہ کا آرڈر ہے, تو جوں نہیں رینگتی تھی ان کے اوپر. آج یہ ہمیں جیسے دنیا میں بھول گئے تھے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں اس ملاقات کے دن کو بھول گئے تھے اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ اس دن سے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. پھر اسی صورت میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے. رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ایتھیس کہتے ہیں نا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا, اور یغشی اللیل النہار, رات کو دن پہ ڈھانپتا ہے. یہ جو ایک سرکولر یعنی ایک سائیکل چل رہا ہے سورج کا, اور بڑے زبردست انداز سے دن اور رات بنتے چلے جا رہے ہیں, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری, سورج, چاند, ستارے, یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن کے وجود میں نہیں آ گیا یہ سارا نظام. ایک گھڑی کی سوئی اگر 12 گھنٹے میں وہ جو ہے وہ گھوم کے ایک چکر مکمل کرتی ہے, تو کیا بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا احمق پیدا ہوا جو یہ کہ یہ گھڑی کی سوئی اس جگہ آ کے خود بخود فٹ ہو گئی ہے اور 12 گھنٹے میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین 365 دن میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے اور 24 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد چکر مکمل کرتی ہے؟ خدا کی قسم, سورج, چاند اور زمین کی گردشوں کا نظام اس گھڑی سے کروڑہا گنا پیچیدہ ہے. آج تک کسی سائنسدان نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھڑی خود سے پیدا ہو کے جڑ گئی ہے. تو یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کائنات خود سے پیدا ہو کر اتنے خوبصورت نظام میں, اور کل فی فلک یسبحون, اور ہر ایک اپنے دائرے میں ایک خاص سسٹم کے تحت تیرنا شروع ہو گیا جس سے دن رات بن رہے ہیں, اور سردی گرمی خزاں بہار
کے موسم وجود میں آ رہے ہیں جس سے بارشیں ہو رہی ہیں، زمین سے نباتات اگ رہی ہے، یہ نظام بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی کو اللہ قرآن مجید میں بار بار بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، کیونکہ یہ پیغمبر کے واقعات سورہ ہود میں اور زیادہ تفصیل سے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں وہیں اور مزید تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔